سننا اور پھر امیر المومنین کی شہادت پڑھو۔ آباد ہو گئی علی کی بیٹیاں۔ آخری روزہ افطار کیا اپنی بیٹی کلثوم کی حویلی۔ کتابیں کہتی اس رات علی بڑے بے چین تھے، بار بار حجرے سے نکل کے ذہن میں آتے، آسمان کی طرف دیکھے کہتے یہ وہی رات ہے جس کا میں نے وعدہ کیا ہوا تھا۔ علی کی بیٹیوں کی بے چینی بڑھ گئی، بی بی کلثوم ڈر گئی، بابا آج اب کی طبیعت بڑی بے چین ہے۔ میری ماں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہیں، بیٹی اپنے گھر میں ہونا اور باپ کا افطار کروائے تو بیٹی کی خواہش ہوتی ہے کہ دنیا کی ہر نعمت باپ کے دسترخوان پر۔ سارا دن عمران شاہ علی کی بیٹی باپ کا دسترخوان سجاتی رہی۔ جب امیر المومنین بیٹھے چھو ہاتھ باندھ کے کہتی بابا یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، یہ بھی میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ بیٹی کی محبت دیکھی امیر المومنین نے اپنی بیٹی کی پیشانی کا بوسہ لیا، رو کے کہا کاش تیری حسرتیں پوری ہو جاتی، کاش تیری حسرتیں پوری ہو جاتی، لیکن تجھے خبر ہے تیرے بابا نے کبھی زندگی میں اتنی چیزیں دسترخوان پہ اکٹھی نہیں کی۔ مولا امیر المومنین نے نمک یا پانی یا کھجور یا پانی کے ساتھ روزے کا افطار کیا۔ بی بی رو کے کہتی بابا اور کچھ نہ کھا، بابا منت کر کے بیٹی کہتی شربت میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ جب کہنا شربت میں نے ہاتھوں سے بنایا ہے، علی کی آواز آئی سنبھال کے رکھ، میرا کوئی مہمان آیا ہوا ہے، میرا ایک مہمان آیا ہوا ہے۔ بی بی رو کے کہتی بابا میں مہمان کے لیے شربت اور تیار کروں گی، بابا میں نے شربت آپ کے لیے بنایا۔ علی فرماتے میرا مہمان ہے۔ کیا خبر تھی بیٹی کو کہ یہی شربت باپ کے قاتل کو پلانا پڑے گا۔ جب سر پہ لگ گئی ہے نا ضرب امیر المومنین کے، علی کے سارے بیٹے آگئے۔ مسجد کوفہ میں نے یہاں تک مصائب پڑھا تھا، یہاں سے آگے شہادت سننا۔ امیر المومنین کے سارے بیٹے، ابن ملجم ملعون کو مسجد کوفہ کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا، حسن کے سینے کے ساتھ ٹیک تھی علی کی۔ میں منبر کی عزت کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، میں نجف کی مٹی پہ ہوں، علماء تشریف فرمائے، یہ نہ سمجھنا کہ صرف ہلکی ضرب تھی علی کے سر میں۔ کتابیں کہتی ہیں 2 ضربیں ایسی ہیں جنہوں نے سیدوں کا بڑا نقصان کیا ہے۔ ایک تلوار کی ضرب تھی، ایک تیر کی ضرب تھی۔ تلوار 19 رمضان علی کے سر پہ لگی، تیر 10 محرم اصغر کے حلق میں لگا ہے۔ کتابیں کہتی جو تلوار علی کے سر پہ لگی تھی انہوں نے علی کی پوری پیشانی کو شگافتہ کر دیا تھا۔ جو تیر اصغر کی گردن پہ لگا تھا ایک کان سے دوسرے کان تک، تلوار بھی زہر میں بچھی تھی، تیر بھی زہر میں بچھا تھا۔ زہر کی بچھی ہوئی تلوار امیر المومنین کے سر پہ۔ امیر المومنین کا امامہ لہو سے تر تھا۔ امیر المومنین کے سر مبارک کو امامے کے ساتھ باندھا گیا۔ ہائے کائنات کا امیر مولا امیر المومنین کے آواز حسن پہلے نماز پڑھا۔ وشیو 10 محرم حسین کی نماز بھی بڑی مشکل تھی، نماز 19 کی صبح حسن کی بھی بڑی مشکل تھی۔ بابے کا لہو مسلح پہ تھا اور حسن نے کہا اللہ اکبر۔ سجدے والی جگہ باپ کے لہو سے تر تھی اور حسن رکوع میں کہہ رہا تھا سبحان ربی العظیم۔ روتے روتے پڑھی علی کے بیٹوں نے نماز ختم ہوئی۔ امیر المومنین نے کہا کہاں ہے میرا قاتل؟ ابن ملجم ملعون مرادی باندھا ہوا تھا ستون کے ساتھ۔ علی کی آواز ہے اگر میں بچ گیا بدلہ میں لوں گا، اگر اسی تلوار کے زخم سے میں مارا گیا حسن بدلے کا حق تیرے پاس۔ پھر کتابیں کہتے اس ملعون کا
ساتھ امام حسن نے یہ کیا تھا، اسے ایک ضرب کے ساتھ مروایا گیا، مارا گیا تھا، اور اس کے بدن کو حکم امام کے ساتھ جلایا گیا تھا، کیونکہ نبی اور امام کا قاتل دفنایا نہیں جاتا، نبی اور امام کے قاتل کو جلایا جاتا ہے۔ ستون کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ امیر المومنین کی نظر قاتل کے چہرے پہ گئی، اس نے اپنے ہونٹوں پہ اپنی زبان کو پھیرا، ادھر سے بیٹی نے گھر سے شربت باپ کے لیے بھیج دیا۔ اب یہ سطر بڑی مشکل ہے جو میں پڑھنے لگا ہوں۔ ادھر سے شربت علی کے سامنے، علی نے ایک نظر قاتل کو دیکھا، ایک نظر بیٹی کے ہاتھ کا بنا شربت دیکھا، سامنے صف باندھ کے کھڑے تھے علی کے بیٹے، علی نے حسن کو دیکھا، حسن نے چہرہ دوسری طرف کیا، علی نے حسین کو دیکھا، حسین زمین پہ بیٹھ گئے، علی کی نظر محمد پہ پڑی، محمد نے اپنی ابا اپنے ہاتھوں پہ رکھ لی، علی نے یحییٰ کو دیکھا، یحییٰ نے اپنے چہرے پہ اپنا ہاتھ رکھ لیا، علی کی نظر عباس کے چہرے پہ گئی، عباس کا بدن کانپنا شروع ہو گیا، علی کی آواز آئی، عباس میرے قاتل کو شربت ملا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، عباس حسین کے قریب گیا، رو کے حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھے، رو کر گا بابا سے کہے مجھے موت دے دے، میں تیرے قاتل کو شربت نہیں پلا سکتا۔ علی کی آواز ہے، عباس میں تجھے صبر سکھا رہا ہوں، عباس میرے قاتل کو شربت پلا۔ غازی نے صبر صرف کربلا میں نہیں کیا، عباس نے صبر 19 رمضان کی صبح شروع کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ جب عباس نے موت کی اجازت مانگی تھی، حسین کی آواز آئی، عباس صبر کر۔ مولا عباس نے قدموں پہ ہاتھ رکھے گا، مجھے صرف اتنا بتا میں نے صبر کرنے کی طرح۔ 19 رمضان میرے باپ کے سر پہ ضرب لگی، میں منتیں کرتا رہا، قاتل کوفے میں مجھے میری تلوار دے۔ آپ نے کہا میں غریب ہوں، میں چپ کر گیا۔ 28 سفر میرے مرے کے جنازے پہ تیر لگتے رہے، میں منتیں کر کے کہتا رہا مجھے تلوار دے دے۔ آپ نے کہا میں غریب ہوں، میں چپ کر گیا۔ 26 رجب ولید کے دربار میں آپ کے سر کا نام لیا گیا، میں منتیں کر کے کہتا رہا مجھے تلوار دے۔ آپ نے کہا میں غریب، میں چپ کر گیا۔ 28 رجب زینب پہلی بار اونٹ میں بیٹھی، میں رو رو کے کہتا رہا ایک تلوار مجھے دے دے، ایک محمد حنفیہ کو دے، ایک مسلم کو دے، ایک اپنے اکبر کو دے، تو علی کی بیٹیاں لے کے مدینے پہ شام سے پہلے کوفے کے صدر دروازے پہ تیرا عالم نہ لگاؤ، مجھے علی کا لال نہ کہنا۔ تو نے کہا میں غریب، میں چپ کر گیا۔ مولا تو نے مکے میں بدے احرام توڑے، میں تیرے پاؤں میں بیٹھ گیا کہ علی کی بیٹیاں لے کے مکہ نہ چھوڑ، مجھے میری تلوار دے۔ تو نے کہا غازی میں بڑا غریب ہوں، میں چپ کر گیا۔ ادھر حر نے تیرے گھوڑے کی لجام میں ہاتھ ڈالا، میں نے قبضہ تلوار سے تلوار کو کھینچا، محمد سے علی کی بیٹی کی آواز آئی غازی ہم غریب ہیں۔ مولا میں چپ کر گیا، مولا میری نظر کے سامنے اکبر گیا، میں برداشت کرتا گیا۔ قاسم گھوڑے کے زین سے گیا، میں برداشت کرتا گیا۔ مولا میرے سامنے میرے لائق شاگرد مارے گئے، میں برداشت کرتا رہا۔ مولا میں غازی سے صبر نہیں ہو رہا۔ اتنا کہنا تھا، عباس کی تلوار حسین نے ہاتھ میں دی، رو کر لڑنا چاہتا لڑ، مارنا چاہتا مار۔ اتنا یاد رکھنا، جتنا تو نے انہیں مارنا اتنا انہوں نے زینب کو مارنا ہے، جتنا تو نے انہیں مارنا اتنا انہوں نے سکینہ کو مارنا ہے۔ عباس نے تلوار دیکھی، روتے گا مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، بدلے تیری بیٹیوں نے۔ حوصلہ 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 حوصلہ۔ بادشاہ حسین ہائے قبول کرے، اونچی آواز۔ امیر المومنین کو زخمی حالت میں بیٹوں نے اٹھایا۔ کتابیں کہتی ہیں ایک چادر میں علی کے بدن کو رکھا گیا، چادر کے چاروں پلو بیٹوں نے اٹھائے، پیچھے روتے ہوئے سروں سے امامے اتار کے سر پہ ماتم کرتے ہوئے علی کے نوکر چلے۔ محلہ بنی ہاشم علی کے گھر کا دروازہ آیا، جو ہی کوفہ میں علی کے گھر کا دروازہ آیا، امیر المومنین نے باندھا کہ حسن جی بابا، حسن کون کون آ رہا ہے؟ بابا آپ کے صحابی آ رہے ہیں۔ حسن نے میرا پیغام دے، میں علی اجازت دے رہا ہوں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔
मौला हसन की आवाज आई, बाबा कह रहा है अपने अपने घरों को चले जाओ। अली के सहाबा की चीखों की आवाज आई, हम अली को इस हाल में छोड़ के नहीं जा सकते। या अली हम आपके घर के दरवाजे में बैठेंगे। ओए हमारा गरीब कूफा मौला, ओए हमारा मुसाफिर मौला, मौला हम आपको छोड़ के नहीं जाएंगे। अली की आवाज आई, हसन ने कहा मेरी गली छोड़ दे, दरवाजे के पीछे मेरी बेटी खड़ी है, मैं घर के अंदर जाऊंगा, मेरे सर का लहू मेरी ज़ैनब देखेगी, मेरी ज़ैनब की चीख निकलेगी। मैं अली का वादा नहीं करता किसी सहाबी के कान में मेरी ज़ैनब की आवाज चली जाए। और नजफ में बैठ के अली को मातम करके पूछो, या अली तूने 19 रमजान को अपनी बेटी की आवाज सहाबी के कान में बर्दाश्त नहीं की। शराबियों के मजमे में, बदमाशों की भीड़ में औरत कह रही थी पत्थर न मारो, मैं फातिमा की बेटी। आजरों को मिनल्लाह, आजरों को मिनल्लाह, आजरों को। मौला हुसैन सेहत दे, आपकी अहलिया को बेटियों को नसीब अच्छे करे। और चीखे मार के रो रो के दुआएं करने वालों, मौला तुम्हारे पुर से कबूल करे। 19 रमजान का दिन, जख्मी अली। ये जुमला बहने बेटियां समझेगी। बाप जख्मी हो बेटी सो सकती है। बाप हॉस्पिटल में हो ना जी, बेटियों को मुश्किल से घर भेजा जाता है। बार बार कहते हैं बेटा, डॉक्टर कहते हैं अब तबीयत ठीक है, बेटी कहती मैं दरवाजे में बैठ जाऊंगी, मेरा घर जी नहीं लगता। और बेटियां सेहतमंद होता बाप भी छोड़ के नहीं जाती। मैं नजफ में रो के कह रहा हूं, शबीर का जाकर 3 रातें अली की बेटियां दरवाजे में बैठी रही, रो रो के कहती रही, हसन हमें बाबे से शर्म आती है, हम कभी बाबे के सामने नहीं। 19 रमजान का दिन, 20 की रात, अमीर अल मोमिनीन जख्मी। ये जो 20 का दिन गुजर गया है, अली जख्मी। ये जो शाम आई है ना, अभी मेरे भाई कुर्बान ने बड़ा बेहतरीन कलाम पढ़ा, तबीब का मौला हसन से मुकाबला। अली कायनात का सबसे बड़ा हकीम है। तबीब का जरहा की जरूरत अली को नहीं थी, लेकिन इमाम का फेल उम्मत के लिए सीरत हो। अगर इमाम तबीब को ना मिलाते, आज अली के मानने वाले कहते हमें इलाज की जरूरत नहीं। अमीर अल मोमिनीन ने अपनी सीरत बनाई, तबीब को बुलाया, तबीब ने अली के सर की पट्टी को खोला, सर का खुला हुआ जख्म देखा, पट्टी को बांध के हसन का हाथ पकड़ा, रोके कहा, हसन मौला जहर बड़ी तेज थी, बाकी अली इमाम तो इमाम का बेटा। निज़ाम कायनात आप जानते हैं, मेरे इल्म तिब के मुताबिक अली की आखिरी रात है। तिब ये कहती है इतनी देर जहर का जख्म और वो भी सर पे हो। तबीब को मौला हसन ने घर के बाहर वाले दरवाजे पे रुखसत किया। हसन पलटे बाप के हुजरे की जानब। जो ही बाप के हुजरे के दरवाजे पे आए, ज़ैनब ने हसन का हाथ, हसन अकेला मेरी बात सुन। हसन का हाथ पकड़ के अपने हुजरे पे ले, हुजरे पे ले जाके सामने खड़ी होकर कहती है मैं मां के बाद फातिमा हूं। मौला हसन ने सर झुका के कहा जी ज़ैनब। रो के कहती हसन मैंने मां के जख्मी पहलू पे पट्टियां बांधी है। हसन मुझसे कुछ छुपाना। हसन चेहरा उठा, हसन मेरी तरफ देख। हसन ने आंखें उठाई, ज़ैनब भाई की ताड़ी चुन कर पता बाबा बच जाएगा। इतना जुमला कहना था, हसन ने गले में पाए डाली, रो के कहा आखिरी रात, चंद लम्हों का मेहमान है हमारा बाबा।
کا مہمان ہے. ایک دفعہ پیچھے ہٹی, قبلہ حضرت عزیز اب جگر پہ ہاتھ رکھا, رو کے کہتی حسن میرا دل پھٹ جائے گا. حسن تو نے مجھے بات کھول کے بتا دی. حسن میں بہن ہوں, میری ماں زندہ نہیں ہے. میرا حسن میرا ایک کام کر دے. حسن کی رو کے آواز ہے, بول زینب کیا چاہتی ہے. رو کے کہتی مجھے ایک بار بابے سے ملوا دے. میں کبھی بابے کے سامنے نہیں گئی, مجھے بڑی شرم آتی ہے. علی نے حسن نے اپنی کمر کے پیچھے زینب کو چلانا شروع کیا. حسن علی کے حجرے میں آئے, زخمی علی کی آنکھیں کھلی. آواز آئی حسن تیرے ساتھ زینب آ رہی ہے. آواز آئی بابا تیری بیٹی ملنے کے لیے آئی ہے. علی کی آواز آئی مجھے دیکھ دیکھ کے بٹھاؤ. اور میری بڑی دیر سے حسرت تھی, میری بیٹی مجھے تنہائی میں ملے, میری زینب اکیلے میں مجھ سے کوئی بات کرے. جناب حسن نے امیر المومنین کو دیکھ دی. آواز آئی حسن حجرے سے باہر چلا جا. حسن حجرے سے باہر گیا. چادر تطہیر میں لپٹی ہوئی بیٹی بابے کے قریب آئی. علی کی آواز آئی زینب میں نے بچپن میں تجھے بولتے سنا تھا, اس کے بعد تو مجھ سے کبھی بولی نہیں. زینب مجھے کچھ سنا. زینب نے قرآن پڑھنا شروع کیا. علی کی آواز آئی اب مجھے یقین ہو گیا, تو شام کے بازاروں میں خطبے پڑھ. روکوں گا سطر تاکہ جملہ ضائع نہ ہو. میں سطر روک رہا ہوں تاکہ جملہ ضائع نہ ہو. اس جملے کے بعد نجف کی گلیوں میں ہائے علی کی آواز آئے گی. علی کی آواز آئی زینب میں نے بچپن میں تجھے بولتے سنا تھا. زینب تو وہاں کے بعد مجھ سے کبھی جی بھر کے نہیں بولی. میں تجھ سے گفتگو کرتا تھا تو باہیوں کے ذریعے. زینب میرے سرحانے بیٹھ. بی بی عالیہ نے قرآن پڑھنا شروع کیا. علی کی آواز آئی اب مجھے یقین ہو گیا, تیرا لہجہ میرا لہجہ ہے, تیری گفتار میری گفتار ہے. عالیہ شام کے بازاروں میں دین بچا لینا. عالیہ میری ولایت کو بچا لینا. تو فاطمہ کی بیٹی ہے, باتیں کر